بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مولف سید احمد مستمد قدوس، کتاب فضائل اہل بیت، جلد 1 اردو، صفحہ 65 اور 66 میں کتاب تفسیر خمی جلد 1 عربی صفحہ 243 اور کتاب مانی الاخبار صفحہ 20 سے رقم کرتے ہیں کہ علی ابن ابراہیم خمی علیہ رحمہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا، ابلیس حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس اس وقت آیا جب آپ خدا کے ساتھ مناجات میں مشغول تھے۔ ایک فرشتے نے اس سے کہا، تیرا برا ہو، تو ان سے کیا امید رکھتا ہے جب کہ وہ خدا کے ساتھ مناجات میں مصروف ہے؟ ابلیس نے کہا، وہی جو آدم کے ساتھ تھی جس وقت وہ جنت میں تھے۔ خدا نے حضرت موسیٰ سے فرمایا، اے موسیٰ، میں اس وقت تک کسی کی نماز قبول نہیں کروں گا مگر یہ کہ وہ میری عظمت کے سامنے عاجزی رکھتا ہو اور اس ایسی حالت میں رات بسر نہ کرے کہ گناہ اور غلطیوں پر مصر ہو۔ میرے اولیاء اور میرے خاص بندوں کے حق کو پہچانتا ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، کیا اولیاء سے آپ کی مراد حضرت ابراہیم، اسحاق اور یعقوب ہے؟ خدا نے فرمایا، یہ بھی میرے اولیاء میں سے ہے، لیکن میری مراد وہ ہے جن کی خاطر میں نے آدم اور حوا کو پیدا کیا، جنت اور جہنم کو خلق کیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، مجھے ان کی پہچان کروا۔ خدا نے فرمایا، وہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے اور اس کا دوسرا نام احمد ہے۔ میں نے اس کا نام اپنے نام سے نکالا ہے کیونکہ میں محمود ہوں اور وہ محمد ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے خدا، مجھے ان کی امت میں سے قرار دے۔ خدا نے فرمایا، یا موسیٰ، انت من امتی اذ عرفت منزلتہ و منزلت اہل بیتہ انا مثلہ و مثل اہل بیتہ فی من خلقت خمثل الفردوس فی الجنان ینتصر و رخاہا ولا یتغیر طعمہا۔ اے موسیٰ، اگر تو ان کی اور ان کے اہل بیت کی معرفت کرے تو ان کی امت میں سے ہے۔ میری مخلوقات کے درمیان ان کی اور ان کے اہل بیت کی مثال ایسے ہے جیسے فردوس کی مثال جنت میں ہے، اس کے پتے نہ ہی گرتے اور اس کا ذائقہ تبدیل نہیں ہوتا۔ جو بھی ان کو پہچانے اور ان کے حق کی معرفت رکھتا ہو تو اسے جہالت کے بدلے میں علم و ہنر اور ظلمت و تاریکی کے مقابلے میں نور اور روشنی عطا کروں گا۔ مجھ کو پکارنے سے پہلے اسے جواب دوں گا اور اس کے مانگنے سے قبل عطا کروں گا۔ اے موسیٰ، جب تو دیکھے کہ فقر اور تنگ دستی نے تیری طرف رخ کیا ہے تو کہو خدا کے نیک بندوں کی علامت مبارک ہو، اور جب دیکھو مال و دولت آ رہا ہے تو کہو یہ کسی گناہ کی وجہ سے عذاب آ رہا ہے۔ اے موسیٰ، نیک اور صالح بندے اس دنیا کی حقیقت کا اور ایک رکھنے کے سبب اس سے دوری اور بے رغبتی کا اظہار کرتے رہے، اور جو لوگ اس کی حقیقت سے ناواقف تھے انہوں نے اس کی طرف رغبت پیدا کی۔ میری مخلوق میں سے جس نے بھی دنیا کو اہمیت دی، میں نے اس کی آنکھوں کو اس کے ساتھ روشن کیا، اور جس کسی نے بھی حقیر جانا، میں نے اسے اس سے بہرہ مند کیا۔ پھر امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، اگر ہو سکے تو ایسا کام انجام دو جس سے لوگ تجھے نہ پہچانے۔ اگر لوگ تیری تعریف نہ کرے تو اس میں تیرا کوئی نقصان نہیں ہے اور تیرے لیے اشکال نہیں ہے کہ لوگ تجھے برا بھلا کہے، لیکن خدا کے نزدیک تو قابل تعریف وہ ہے جس کے بارے میں امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا، سوائے 2 آدمیوں کے کسی کے لیے بھلائی نہیں ہے، ایک وہ آدمی جو ہر روز ایک نیا احسان کرنے کے ساتھ اپنی خوبی میں اضافہ کرتا ہو، اور دوسرا وہ گزشتہ گناہوں کا توبہ کے ساتھ جبراً کرتا ہو۔
وہ توبہ کیسے کر سکتا ہے؟ خدا کی قسم اگر اس قدر طویل سجدہ کرے کہ اس کی گردن جدا ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ اس وقت تک قبول نہیں کرے گا جب تک اہل بیت علیہ السلام کی ولایت اس کے پاس نہ ہوتی۔ آگاہ رہو، جو بھی ہمارے حق کی پہچان رکھتا ہے یہ امید رکھتا ہے کہ ہمارے ساتھ تعلق کی وجہ سے اسے اجر و ثواب ملے گا تو وہ روزانہ کی ضرورت کے مطابق خوراک، تن ڈھانپنے کے لیے کپڑا اور سر چھپانے کے لیے چھت پر راضی ہوتا ہے، اور وہ اس وصف کے ساتھ خوف زدہ اور مضطرب ہوتا ہے۔